بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، بال بھارتی کی چوتھی جماعت کی۔ تو آج ہم جو ہے چوتھی جماعت کی جو کتاب ہے اس میں جو ہے زبانی مواد جو ہے اس کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ اس میں کوئی مشق نہیں ہے، صرف زبانی آپ پڑھ لیجیے گا اچھی طرح۔ تو ایک نظم اور ایک کہانی۔ تو آج ہم پہلی نظم پڑھتے ہیں، ماجھی اپنی ناؤ بڑھا لے، ماجھی اپنی ناؤ بڑھا لے۔ تو ماجھی اس کو کہتے ہیں جو کشتی چلاتے ہیں، اس کو ماجھی کہتے ہیں۔ اٹھتی گرتی لہروں پر تو اپنی ناؤ چڑھا لے، تو دریا کا راجا مانجھی، راج تیرا دریا پر، تو ہمت کا ہے متوالا، دل میں تیرے کیسا ڈر، خطروں نے پالا ہے تجھ کو، خطروں سے کیا ڈرنا، تو نے کب سیکھا ہے مانجھی ٹھنڈی آہیں بھرنا، ہیا ہیا بول کے تیرے ساتھی بڑھتے جائیں، تو بھی آگے بڑھ جا مانجھی، وہ بھی بڑھتے جائیں، موجوں کی کیا ہمت تیری ہمت سے ٹکرائیں، سن سن چلتی ہوائیں تجھ کو کیا دھمکائیں، اپنی ناؤ بڑھا لے مانجھی اپنی ناؤ بڑھا لے، اٹھتی گرتی لہروں پر تو اپنی ناؤ چڑھا لے۔ تو یعنی ماجھی کو کہہ رہے ہیں جس طرح ہم اپنے کسی بھی سفر پہ نکلتے ہیں یا کوئی کسی منزل کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں آگے آگے بڑھتے جانا چاہیے، اسی طرح ماجھی کی یہ کہانی کی بات کر رہے ہیں نا کہ اپنی ناؤ کو تو بڑھاتے جا، رکنا نہیں ہے تجھے، ہے نا۔ کوئی بھی خطرہ آئے ہمیں، یعنی ہم اگر پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو ہمیں محنت کرنا چاہیے اور اپنی منزل پہ پہنچنا چاہیے نا۔ بیچ میں کوئی بھی خطرہ ہے تو اس خطرے سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ نظم ہماری ہو گئی مکمل، آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے۔ تو دیکھیے کہانی ہے، اس کا ٹاپک ہے پہلے کام پھر آرام۔ تو یہ کہانی کام اور آرام کے بارے میں۔ تو یہ کہانی ہم پڑھتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، وہ صبح صبح اپنے کھیت میں کام کے لیے جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ ایک مرتبہ وہ کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اسے ایک ہیرا ملا۔ ہیرا پا کر کسان بہت خوش ہوا۔ وہ سوچنے لگا اس کو بیچ کر خوب روپیہ کماؤں گا اور شہر میں جا کر رہوں گا، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤں گا۔ کسان سیدھا جوہری کے پاس گیا۔ جوہری نے جب ہیرا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کسان سے پوچھا، تمہیں یہ ہیرا کہاں سے ملا؟ کسان نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ جوہری نے پوری کہانی سننے کے بعد کہا، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں یہ ہیرا خرید سکوں، تم یہ ہیرا لے کر بادشاہ سلامت کے پاس جاؤ۔ کسان وہاں سے بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا۔ اس نے بادشاہ کو ساری حقیقت بتائی اور ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ ہیرا دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا کیونکہ اس کے خزانے میں بھی اتنا قیمتی ہیرا نہیں تھا۔ کچھ دیر بادشاہ سوچتا رہا اور بولا، میرے خزانے میں قیمتی موتی اور اشرفیاں ہیں، میں تمہیں 1 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، تم وہاں جا کر جو لینا چاہو لے لو۔ کسان نے کہا، جیسا بادشاہ حکم دے۔ بادشاہ نے اپنے نوکر سے کہا، اسے خزانے والے کمرے میں پہنچا دو اور 1 گھنٹے کے بعد باہر نکال دینا۔ نوکر کسان کو خزانے کے کمرے میں لے گیا۔ کسان اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہاں ایک آرام دہ مخملی بستر بچھا ہوا تھا۔ کسان نے سوچا، ابھی بہت وقت ہے، پہلے تھوڑا آرام کر لوں، پھر جو چاہوں گا لے لوں گا۔ چنانچہ وہ بستر پر لیٹا اور اسے نیند آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد بادشاہ کا نوکر وہاں آیا اور اسے جگا کر کہا، اٹھو، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اب باہر نکلو۔ کسان نے کہا، ابھی تو میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ مگر نوکر اسے کھینچ کر اسے خزانے کے کمرے سے باہر نکال دیا۔ کسان روتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور ساری بات کہہ سنائی۔ بادشاہ نے کہا، بے وقوف، میں نے تمہیں 1 گھنٹہ دیا تھا، وہ تم نے سو کر گزار دیا، وقت کی قدر نہیں کی، جاؤ اب دوبارہ کھیت میں کام کرو، یہی تمہارا نصیب ہے۔ یہ سن کر کسان بہت رویا، اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے کسان کو ڈھیر ساری اشرفیاں دیں اور کہا، وقت کی قدر کرنا سیکھو۔ کسان بادشاہ کی رحم دلی پر بہت خوش ہوا۔
وہاں سے وہ اس ارادے کے ساتھ رخصت ہوا کہ اب ہمیشہ پہلے کام کروں گا پھر آرام. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق مل گیا نا کہ ہمیں پہلے جو ہے کام کرنا چاہیے، آرام تو ہوتا ہی رہے گا نا، پہلے ہم کچھ کام کر لیں. تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے، پڑھیے لکھیے، آرام بعد میں کریے گا، امتحان کا وقت آتا ہے تو محنت کریں، آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں، آرام تو ہوتا ہی رہے گا نا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی بھی اور جو ماجی والی ہم نے نظم پڑھی وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور نظم اور کہانی بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو یہ بھی کہانی سمجھ میں آئے اور وہ بھی اس پر عمل کریں. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجئے. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.